السلام علیکم۔ آج پیر ہے نومبر کی 6 تاریخ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ اسرائیل کی فورسز نے ایک ماہ سے جاری فوجی کارروائی کے بعد غزہ کو شمالی اور جنوبی حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے پیر کے روز غزہ شہر کا محاصرہ کرنے کے بعد شہر کے شمالی حصے کو باقی علاقے سے الگ کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے اداروں اور بین الاقوامی خیراتی اداروں نے ایک غیر معمولی مشترکہ بیان میں غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر جنگ بندی کا فوری مطالبہ کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ تقریباً ایک ماہ سے دنیا اسرائیل اور مقبوضہ فلسطینی علاقے میں خراب ہوتی صورتحال کو صدمے اور حیرانی سے دیکھ رہی ہے، جہاں ہر روز سینکڑوں جانیں ضائع اور املاک تباہ ہو رہی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں، جو ایک خوفناک صورتحال ہے۔ غزہ میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے مطابق فلسطینیوں کی ہلاکتوں کی تعداد 9,700 سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں سے 4,000 سے زیادہ بچے اور نابالغ ہیں۔ لیکن اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ حماس کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے افراد کی واپسی تک جنگ بندی نہیں ہوگی۔ فوری جنگ بندی کی کوششوں کے سلسلے میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے گزشتہ چند روز میں خطے کا دورہ کیا ہے۔ انہوں نے پیر کو انقرہ میں ترک وزیر خارجہ ہاکان فیدان سے ملاقات کی ہے۔ اس سے قبل اتوار کے روز انہوں نے غیر متوقع طور پر عراق کا دورہ کیا، جس دوران انہوں نے عراقی وزیر اعظم محمد شیع السوڈانی سے ملاقات کی اور زور دیا کہ وہ ان عناصر کے خلاف کارروائی کریں جو عراق میں امریکہ کے فوجیوں پر حملوں میں ملوث ہیں، اور عراق امریکہ کی تنصیبات کی سیکیورٹی کو یقینی بنائے۔ اتوار کو غیر متوقع طور پر عراق آمد سے قبل امریکی وزیر خارجہ نے مغربی کنارے کا غیر اعلانیہ دورہ کیا تھا، جہاں ان کی ملاقات فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے ہوئی تھی۔ اس ملاقات میں انہوں نے غزہ کے لیے امداد کی فراہمی اور شہریوں کے لیے بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے امریکی عزم کا اعادہ کیا۔ امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد عراقی وزیر اعظم پیر کے روز ایران پہنچے، جہاں انہوں نے صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے فوری جنگ بندی پر زور دیا۔ اس سے قبل سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے غزہ کی عسکری تنظیم حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ سے تہران میں ملاقات کی۔ اسماعیل ہانیہ سن 2019 سے ترکیہ اور قطر میں مقیم رہے ہیں۔ ایران کے ذرائع ابلاغ کے مطابق اسماعیل ہانیہ نے خامنئی کو غزہ اور مغربی کنارے کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ آیت اللہ خامنئی نے غزہ کے لوگوں کی استقامت اور قوت برداشت کی تعریف کی۔ اسرائیل اور عسکریت پسند گروہ حماس کے درمیان لڑائی کے نتیجے میں غزہ کی پٹی میں محصور شہریوں نے نہانے اور کپڑے دھونے کے لیے سمندر کا رخ کیا ہے، کیونکہ انہیں وہاں صاف پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ شہری پینے کے لیے بھی مہنگے داموں پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ غزہ کے شہری گنجان جگہوں پر بیماریوں اور وبائی امراض پھوٹنے سے بھی خوفزدہ ہیں۔ اسرائیل کے مسلسل حملوں اور شہر کی ناکہ کے بعد سے غزہ کے رہائشیوں کو خوراک، ایندھن اور ادویات کی قلت کا بھی سامنا ہے۔ غزہ کے 35 ہسپتالوں میں سے 1/3 سے زیادہ بجلی، پانی، ادویات اور دوسری سہولتیں نہ ہونے کے باعث کام نہیں کر رہے ہیں، اور بہت سے فوری طور پر پناہ گزین کیمپوں میں چلے گئے ہیں۔ شمالی غزہ سے جان بچا کر نکلنے والے کئی فلسطینی خاندان اس وقت اپنے گھروں سے باہر گاڑیوں میں رہ رہے ہیں۔ وہ گاڑیوں کو کسی ہسپتال کی پارکنگ میں یا سڑکوں پر پارک کر رہے ہیں۔ غزہ کی رہائشی القصاص خاندان نے شدید اسرائیلی بمباری کے بعد شمالی غزہ سے انخلا کیا ہے۔ انہوں نے کپڑے کے ایک ٹکڑے اور لکڑی کے کچھ ڈنڈوں کے ساتھ اپنی منی بس کو رہنے کے قابل بنایا ہے۔ 18 سالہ منا القصاص نے کہا
کہ انہیں وہ لمحہ کبھی نہیں بھول سکتا جب ان کے گھر کو نشانہ بنایا گیا اور وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ جس جگہ وہ سکون اور تحفظ محسوس کرتی تھی وہ ایک سیکنڈ میں ختم ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ یہاں پر تحفظ کی تلاش میں آئے تھے لیکن اب وہ نہیں ہے۔ القصاص نے مزید کہا کہ جس گھر میں وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہ رہی تھیں اس پر بھی بمباری کی گئی اور یہ گاڑی ان کی تیسری پناہ گاہ ہے۔ جنوبی لبنان میں ایک کار پر اسرائیلی حملے میں 3 بچے اور ان کی دادی ہلاک ہو گئے۔ حزب اللہ کے قانون ساز نے اس حملے کو خطرناک پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اسرائیل اور بھاری ہتھیاروں سے لیس ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ 7 اکتوبر کو فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد سے سرحد پار فائرنگ کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ اتوار کو ترکیہ کے علاقے اڈانا میں امریکی ایئر بیس کے باہر فلسطینی حامی مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں جس میں پولیس نے ہزاروں مظاہرین پر آنسو گیس پھینکی۔ ترک میڈیا کے مطابق مظاہرین نے اڈے میں داخل ہونے کے لیے میدان عبور کرنے کی کوشش کی۔ اتوار کی سپہر احتجاج کرنے والی سینکڑوں گاڑیوں کا ایک قافلہ تقریباً 1000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے استنبول سے ادانا ایئر بیس پہنچا تھا، جس کا اہتمام امدادی گروپ IHH نے کیا تھا، جس پر اسرائیل نے حماس سے روابط رکھنے کا الزام لگایا ہے۔ مقامی لوگوں کا ایک بڑا ہجوم احتجاج میں شریک افراد کی تقریریں سننے کے لیے اڈے کے قریب جمع ہو گیا۔ استنبول اور انقرہ میں اسرائیل کے سفارتی مشن کے باہر مظاہروں کے بعد تل ابیب نے ترکیہ سے اپنا عملہ واپس بلا لیا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ جینٹ یلن اس ہفتے 2 روزہ مذاکرات کے لیے چینی نائب وزیر اعظم کی میزبانی کر رہی ہیں۔ یہ ملاقات جمعرات اور جمعے کو سین فرانسسکو میں ہونے والی ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن سمٹ سے قبل طے کی گئی ہے اور یہ امریکی اور چینی حکام کے درمیان اعلیٰ سطحی مذاکرات کے سلسلے میں تازہ ترین ہے، جس کا مقصد دونوں طاقتوں کے درمیان تناؤ کو کم کرنا ہے۔ توقع ہے کہ مذاکرات میں یلن ماحولیاتی تبدیلی اور دیگر عالمی چیلنجوں پر تعاون کے لیے زور دیں گی۔ اگلے ہفتے ایپیک سربراہی اجلاس کے موقع پر صدور جو بائیڈن اور چینی رہنما شی جن پنگ کے درمیان ایک ملاقات متوقع ہے۔ روسی فوج نے ملک کے جنوب میں مقبوضہ علاقوں سے گزشتہ رات 4 میزائلوں اور تقریباً 1 درجن ڈرون سے حملہ کیا ہے۔ یوکرین کے حکام نے پیر کو کہا کہ جنوبی یوکرین کے علاقے اوڈیسا میں رات گئے روسی حملوں میں 8 افراد زخمی اور ایک تاریخی آرٹ میوزیم کو نقصان پہنچا۔ یوکرین کی فضائیہ کے مطابق اس نے ایرانی ساختہ 15 شاہد اور ایک KH-59 ایئر گائیڈڈ میزائل کو مار گرایا۔ یوکرین کے صدر کے چیف آف اسٹاف اینڈری یرماک نے سوشل میڈیا پر جنوبی شہر اوڈیسا میں ہونے والے حملے کے بعد کی تصاویر پوسٹ کی اور بدلہ لینے کا عزم ظاہر کیا۔ یوکرین میں یہ خدشہ پیدا ہو رہا ہے کہ ماسکو گزشتہ موسم سرما کی طرح توانائی کی تنصیبات پر منظم حملے کرے گا، جس سے لاکھوں افراد عمارتوں کو گرم رکھنے کے نظام اور بجلی سے محروم ہو جائیں گے۔ امریکی ریاست اوہایو کے شہر سنسنیٹی میں کار میں سوار ایک شخص نے بچوں کے ایک ہجوم پر گولیوں کے 22 راؤنڈ فائر کیے، جس سے ایک 11 سالہ لڑکا ہلاک اور 4 دیگر بچے اور ایک خاتون زخمی ہو گئیں، جنہیں فوری طور پر ہسپتال داخل کر دیا گیا ہے۔ علاقے کے میئر آفتاب پوریوال نے شوٹنگ کو افسوسناک اور ناقابل تصور قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک رہائشی محلے میں ایک مقامی پارک اور ایلیمنٹری اسکول کے قریب پیش آیا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے دور افتادہ ضلع تیراہ میں پیر کے روز عسکریت پسندوں کے حملے میں پاک فوج کے ایک حاضر سروس لیفٹیننٹ کرنل اور ایک فوجی موت کے منہ میں چلے گئے اور 7 دیگر زخمی ہو گئے۔ مقامی پولیس اور سول انتظامیہ کے ذرائع نے وائس آف امریکہ کو
عسکریت پسندوں کے حملے کی تصدیق کی ہے، تاہم فوج کے تعلقات عامہ کے ادارے انٹر سروسز پبلک ریلیشنز نے اس بارے میں تصدیق کر دی ہے۔ یہ تیسرا عسکریت پسند حملہ تھا جس میں سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا۔ کالعدم پاکستانی عسکریت پسند گروپ تحریک طالبان پاکستان نے 13 حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے سوموار کی شام جاری کردہ بیان میں اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے لیفٹیننٹ کرنل سمیت 4 اہلکاروں کے موت کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر ندیم یعقوب کے ہمراہ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔